अमर बेल एपिसोड 56। उमर को वह एकदम बहुत मैच्योर लगी। वो इसकी बात में मुदाखलत किए बगैर इसे देखता रहा। क्या आपने खुद हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? वो भी इससे पूछ रही थी। किस चीज के साथ? अपने पेरेंट्स की अलहदगी के साथ। वो कुछ नहीं बोला। अलीजे के होंठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। और आप चाहते हैं मैं ये भूल जाऊं कि मेरे पेरेंट्स अपनी अलग दुनिया बसा चुके हैं? वो अब इसे तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। आप 10 साल के थे जब आपके पेरेंट्स में तलाक हुई। क्या आपने कभी भी महसूस नहीं किया कि आपको कोई डिप्रेशन नहीं हुआ? वो भी इसको चैलेंज कर रही थी। फिर जहांगीर अंकल को नापसंद क्यों करते हैं आप? अपनी मम्मी की शक्ल देखने पर तैयार क्यों नहीं हैं? अपने सौतेले बहन भाई का कभी नाम तक नहीं लिया आपने? तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो अलीजे? उमर का लहजा पुरसुकून था। अलीजे चिढ़ गई। सच, सिर्फ सच। वो सच जो आज तक आपने मुझे नहीं बताया। सच ये है कि मुझे अपने माँ बाप से नफरत है। सच ये है कि मैं आज तक इन दोनों को माफ नहीं कर सका। सच ये है कि मैं इन दोनों में से किसी की भी इज्जत नहीं करता। सच ये है कि मेरे सौतेले बहन भाई मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। सच ये है कि मुझे इन लोगों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि 16 साल पहले इन दोनों के दरमियान होने वाली अलैदगी की याद अभी भी एक गरम सलाह की तरह मेरे वजूद में उतर जाती है। वो बोलता जा रहा था। सच ये है कि तुम्हारी तरह मुझे भी दुनिया में अपने माँ बाप से ज्यादा खुदगर्ज कोई नहीं लगता। सच ये है कि तुम्हारी तरह मैं भी बहुत अरसे ये सब कुछ भुलाने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट के जेर इलाज रहा। सच ये है कि तुम्हारी तरह मैंने एक बार स्लीपिंग पिल्स खाकर खुदकुशी की कोशिश की। सच ये है कि अब भी तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आता। और सच ये भी है कि इस सब के बावजूद अब भी मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। क्या इतना सच काफी है या तुम कुछ और सच भी सुनना चाहती हो? इसका चेहरा ये सब बताते हुए इतना बेतासुर और लहजा इतना मुतमईन था कि अलीजे को यूं लगा जैसे वो अपने बारे में बात करने के बजाय किसी दूसरे की बात कर रहा हो, या फिर किसी एक्ट के डायलॉग स्क्रिप्ट देखकर पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुम्हें सिर्फ तकलीफ से बचाना चाहता हूँ, उमर ने संजीदगी से कहा। मैं इस रास्ते से पहले गुजर चुका हूँ। जानता हूँ कहाँ गड़ा है, कहाँ पत्थर है, कहाँ पैर जख्मी हो सकते हैं, कहाँ घुटनों के बल गिरने का खदशा है। और मैं चाहता हूँ तुम इस रास्ते से गुजरते हुए वहां ठोकर ना खाओ जहां मैं खा चुका हूँ। वो चुपचाप इसे देखती रही। अलीजे, हमारे पीछे क्या था हम बुलाना चाहते हैं, हमारे आगे क्या है हमारे लिए ढूंढना मुश्किल है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारे लिए है। इसे उम्र की आवाज में अफसुर्दगी महसूस हुई। हम बड़े घरों में रहते हैं, जिंदगी में इन असाइशा से महजूज होते हैं जो इस मुल्क की 97% आबादी के पास नहीं है। शानदार लिबास से लेकर बेहतरीन इदारों में मिलने वाली तालीम तक कोई भी चीज हमारी रसाई से बाहर नहीं हुई। लेकिन जब सवाल रिश्तों का आता है तो हमारे चारों तरफ ऐसी तरीके छा जाती है जिसमें कुछ भी ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे लिए इस जिंदगी से बाहर भी कुछ नहीं है। हमारा मुकद्दर यही है कि हम इन्हीं रिश्तों के साथ रहें जो हमें मसनूई लगते हैं। वो बोल रहा था। दुनिया को कोई दरवाजा नहीं होता जिसे खोलकर हम इससे बाहर निकल जाए। इसने अलीजे का जुमला दोहराया। अलीजे ने सर झुका लिया। दुनिया की तरफ सिर्फ खिड़कियां होती हैं जिससे हम बाहर झांक सकते हैं। बाज दफा ये खिड़कियां दुनिया से बाहर के मंजर दिखाती हैं, बाज दफा ये अपने अंदर के मंजर दिखाने लगती हैं, मगर रिहाई और फरार में कभी मदद नहीं देती। वो जैसे फलसफा बोल रहा था। अलीजे को हैरत हुई। इसने उमर को इस तरह की बातें पहले कभी करते नहीं सुना था। जिंदगी जुल्करनैन से शुरू होती है, ना इस पर खत्म होती है। जुल्करनैन तुम्हारे लिए वो तजर्बा है जिस पर कभी तुम बहुत हंसोगी, ये सोच कर कि क्या तुमने इस शख्स के लिए खुदकुशी कर रही थी। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल जाए इसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफों से बचा देती है। वो लापरवाही से कह रहा था। इंसान चीजें नहीं होते। आपने किसी से मोहब्बत की है या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि आपको किसी ने मेरी तरह रिजेक्ट नहीं किया होगा। इसी तरह किसी ने आपके एहसासात का मजाक नहीं उड़ाया होगा जैसे जुल्करनैन ने मेरे साथ किया है। उमर इसकी बात पर बेख्तियार हंसा। ये गलत फहमी दूर कर लो लीजे। मुझे किस किस तरह और कितनी दफा रिजेक्ट किया गया है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती, क्योंकि इसका अंदाजा खुद मुझे भी नहीं है। रिजेक्शन इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है।
کبھی ہم کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، پھر کوئی ہمیں ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے تو بہت نارمل لینا چاہیے۔ تمہیں کسی دن بتاؤں گا کہ مجھے کتنی دفعہ ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ وہ بالکل نان سیریس نظر آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اب وہ علیزے کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے محظوظ ہو رہا ہو۔ تم اتنی خوبصورت ہو کہ آج سے 5 سال بعد ذوالقرنین اور میرے جیسے بہت سے تمہارے لیے لائن میں لگے ہوں گے، اور تب تم کہو گی نہیں، اس قسم کے لوگ نہیں چاہیے مجھے، اس سے بہتر چیز ہونی چاہیے۔ جیسے دکان پر جوتا پسند کرتے ہیں نا، بالکل ویسے۔ وہ کس کا مذاق اڑا رہا تھا علیزے اندازہ نہیں کر سکی، اور علیزہ سکندر کا شوہر ایک بڑا خوش قسمت شخص ہوگا۔ اس نے بچوں کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ عمر کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ عمر جہانگیر کی بیوی بھی ایک بہت خوش قسمت لڑکی ہوگی۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، نہیں، عمر جہانگیر کی کوئی بیوی کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے شادی میں سرے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عمر نے لاپرواہی سے کہا، کیوں؟ بس ویسے ہی، مجھے یہ آزادی اچھی لگتی ہے۔ بیوی سے خاصے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور میرے پاس مسائل کی پہلے بھی کمی نہیں ہے۔ یہ تو بڑی فضول بات ہے۔ علیزے کو اس کی رائے پر اعتراض ہوا۔ نہیں، فضول بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ میں کسی کی بھی ذمہ داری اپنے سر نہیں لے سکتا، اور بیوی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہرحال اس موضوع پر دوبارہ کبھی بات کریں گے۔ فی الحال تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں واپس امریکہ جا رہا ہوں۔ اس نے بات کا موضوع بدل دیا۔ علیزے کو ایک دھچکا لگا۔ کیوں؟ انٹرویو دے چکا ہوں، میں اب رزلٹ کا انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے مجھے، اور رزلٹ بھی چند ماہ لگ جائیں گے، پھر ٹریننگ شروع ہوتے ہوتے 7-8 ماہ تو لگ ہی جائیں گے، اور اتنا لمبا عرصہ میں یہاں تو نہیں رہ سکتا۔ واپس جا کر سکون سے کچھ وقت گزاروں گا، وہاں میرے فرینڈز ہیں، ہو سکتا ہے چند ماہ کے لیے اسپین چلا جاؤں یا پھر انگلینڈ، لیکن کچھ چینج چاہتا ہوں۔ پاکستان میں اتنے ماہ ایک ہی طرح کی روٹین سے تنگ آ گیا ہوں۔ اس نے تفصیل سے اپنا پروگرام بتاتے ہوئے کہا، آپ مت جائیں۔ کیوں بھائی، کیوں نہ جاؤں؟ تمہیں یاد ہے جب میں یہاں آتا تھا تو شروع میں تم مجھے رکھنا نہیں چاہتی تھی؟ عمر نے اسے یاد دلایا۔ وہ کچھ خجل سی ہو گئی۔ تب اور بات تھی، اب کیا ہے؟ اب مجھے آپ کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ مجھے اچھا لگے گا آپ کا یہاں رہنا۔ مجھے واپس آنا ہی ہے، بس کچھ ماہ کی بات ہے، پھر یہیں لاہور میں ٹریننگ ہوگی، اور میں لاہور میں ہی ہوں گا۔ عمر نے اسے تسلی دی، میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ علیزہ سکندر مجھے مس کرے گی۔ میں سیریس ہوں، اگر تم سیکائٹرسٹ سے دوبارہ اپنا علاج شروع کرواؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں علاج کرواؤں گی، علیزہ نے بلا توقف کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا۔ عمر نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے کچھ بے جان انداز میں اس سے ہاتھ ملایا۔ تو کل ہم دوبارہ پہلے والی علیزہ سے ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ عمر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ کرسٹی کو تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں؟ عمر نے جاتے جاتے پوچھا۔ نہیں، میں خود اسے لے کر آتی ہوں۔ علیزہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نانو کی بات کا جواب دینے کی بجائے عمر نے اپنے سامنے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا موبائل اٹھا لیا۔ وہ کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ علیزہ نے نانو کو دیکھا، وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں عمر کو دیکھ رہی تھی۔ اس خبر پر عمر کا رد عمل ان کے لیے غیر معمولی اور حیران کن تھا۔ وہ بار بار موبائل پر کچھ نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر شاید رابطہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر جنجلاہٹ نظر آنے لگی۔ موبائل بند کر کے اس نے تقریباً اسے سینٹر ٹیبل پر پھینک دیا۔ وہ وہاں سے پھسلتا ہوا نیچے کارپیٹ پر گر پڑا۔ اب وہ لاؤنج میں موجود ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ علیزہ اور نانو خاموشی سے اس کی سرگرمیاں دیکھتی رہیں۔ انکل ایاز سے بات کرواؤ، وہ فون پر بڑی درستگی کے ساتھ کسی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے اس سے یقیناً یہی پوچھا گیا تھا، جس کے جواب میں اس نے کہا، میں عمر جہانگیر ہوں، ان کا بھتیجا۔ علیزہ نے یکدم اس کے چہرے کو سرخ ہوتے دیکھا۔ بات نہیں کرنا چاہتے وہ مجھ سے؟ فون دو تم انہیں، وہ بلند آواز سے کسی سے کہہ رہا تھا۔ میں انہیں فون نہیں دے سکتا، وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے، البتہ آپ کے لیے ان کا ایک پیغام ہے۔ دوسری طرف سے اسے اطلاع دی گئی۔ کیا پیغام ہے؟ اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ وہ کل لاہور آ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کل لاہور میں ہی رہیں، واپس نہ جائیں۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان سے ابھی اور اسی وقت بات کرنا چاہتا ہوں۔
عمر نے پیغام سننے کے بعد کہا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ اس وقت مصروف ہیں، میں تھوڑی دیر بعد کال کر لوں گا۔ وہ تب بھی مصروف ہوں گے؟ کیا وہ ساری رات ہی مصروف ہوں گے؟ عمر کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے۔ عمر نے فون پٹخ دیا۔ اس کے فون رکھتے ہی نانو نے اسے مخاطب کیا، کیا پریشانی ہے عمر تمہیں؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، اس نے اسی طرح جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ایاز کو کیوں بار بار فون کر رہے ہو؟ عمر نے ان کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ علیزے نے عمر کے چہرے پر پہلی بار تھکن دیکھی۔ انکل ایاز نے شہباز کا قتل کروایا ہے، علیزے نے کچھ دیر بعد اسے کہتے سنا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون شہباز؟ نانو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ نے ابھی ٹی وی پر جس جرنلسٹ کے قتل کی خبر سنی ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ مگر ایاز کیوں کسی کو قتل کروائے گا؟ شہباز دوست تھا میرا، میں نے پاپا کے خلاف سارے ڈاکومنٹس اس کو آج ہی فکس کیے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا انکل ایاز اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی ان تک پہنچ جائیں گے۔ نہیں، ایاز اتنی سی بات پر کسی کو قتل نہیں کروا سکتا، وہ تو قتل کروا ہی نہیں سکتا۔ جاری۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔